آٹا مہنگا، بجلی مہنگی، پانی بھی مہنگا ملے گا۔ واسا کی خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام پر واٹر بم گرانے کی تیاری۔ پانی کے بلوں میں 785 روپے تک اضافے کا پلان۔ 3 مرلے کے گھر کے پانی کا بل 287 روپے سے بڑھا کر 358 روپے کرنے کی تجویز۔ 5 مرلے کے گھر کا واٹر بل 468 روپے اور 7 مرلے کے گھر کے لیے 580 روپے کرنے پر غور۔ 10 مرلے کے گھر کے پانی کا بل 553 سے بڑھا کر 691 روپے کرنے کی تجویز۔ واٹر ٹیرف میں اضافے کی منظوری LDA گورننگ باڈی سے لی جائے گی۔ واسا کا گزشتہ مالی سال میں خسارہ 3 ارب 97 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا۔ گندم اور آٹے کا بحران عوام کا امتحان لینے لگا۔ غریبوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی محال۔ قیمت بڑھتے ہی غلہ منڈیوں میں گندم کا کال پڑ گیا۔ ایک ہی روز میں چکی آٹا 8 روپے مزید مہنگا۔ چکی مالکان آٹا 108 روپے سے 116 روپے فی کلو فروخت کرنے لگے۔ 20 کلو چکی آٹا 2320 روپے کا ہو گیا۔ غریب عوام کے لیے نئی مشکل، 19 ستمبر کے بعد آٹے پر سبسڈی ختم ہونے کا امکان۔ پنجاب بھر میں گندم پر 19 ستمبر کے بعد 200 ارب کی سبسڈی معطل ہونے کا امکان۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے میں دستیاب نہیں ہوگا۔ کھلا سرخ آٹے کا ریٹ 69 روپے ہونے کا امکان۔ محکمہ خوراک پنجاب نے سستا آٹا فراہمی کی سمری منظوری کے لیے کابینہ کو تاحال نہ بھجوائی۔ انتظامیہ آٹا بحران پر قابو پانے کے لیے متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر محمد امجد کے مختلف علاقوں کے دورے۔ باغبان پورہ، مغل پورہ اور سنگھ پورہ میں آٹا سیل پوائنٹس کا جائزہ۔ 2 سیل پوائنٹس پر آٹا نہ ہونے پر 2 ڈیلرز کے لائسنس منسوخ، مقدمہ درج۔ رہائشی اور کمرشل عمارتوں کو لینڈ ریکارڈ سسٹم میں لانے کا منصوبہ۔ پنجاب حکومت اربن لینڈ ریکارڈ سسٹم کے لیے عالمی بینک سے 25 ارب روپے کا قرضہ لے گی۔ عالمی بینک سے معاہدے کے لیے تمام ضروری دستاویزات مکمل۔ ہر شہری کی اراضی کو لینڈ ریکارڈ سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا۔ اربن لینڈ ریکارڈ سسٹم سے شہروں کے ماسٹر پلان میں آسانی ہوگی۔ میو اسپتال روڈ کی تباہال صورتحال پر رہائشی اور دکاندار سراپا احتجاج۔ رہائشی اور دکانداروں کا حکومت سے سڑک کی بحالی کا مطالبہ۔ گزشتہ کئی سال سے میو اسپتال روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹوٹی سڑک کے باعث آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ مظاہرین کی دہائی۔ اورنج ٹرین منصوبے کا حسن ماند پڑنے لگا۔ ایلیویٹڈ ٹریک کے نیچے گرین بیلٹس کی حالت زار ہو گئی۔ کلین اینڈ گرین بیوٹیفیکیشن لاہور مہم میں بھی اورنج ٹرین ٹریک نظر انداز۔ مال روڈ سے بوہڑ والا چوک تک ٹریک کے نیچے گرین بیلٹس خراب۔ گرین بیلٹ کے لیے لگائی گئی ٹائلیں اور پتھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے درختوں اور پھولوں کے پتے مرجھا گئے۔ ڈینگی خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا۔ روز بروز ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ۔ لاہور میں ڈینگی بخار کے مزید 62 مریض رپورٹ۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 188 مریض سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز لاہور میں 1557 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کیا گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ ایڈ ہاک پر بھرتے ینگ ڈاکٹرز تنخواہوں سے محروم۔ میو ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز نے OPD میں ہڑتال کر دی۔ 2 دن میں تنخواہیں جاری نہ ہوئی تو ایمرجنسی بھی بند کر دیں گے۔ YDA کے عہدیداروں کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ کہا 1000 ڈاکٹرز تنخواہوں کے لیے دربدر ہیں۔ پنجاب میں ایڈ ہاک پر بھرتی ڈاکٹرز کو مستقل کیا جائے۔ منشیات کی خرید و فروخت اور استعمال پر سزائیں بڑھانے کا فیصلہ۔ کم از کم سزا 2 سال قید اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے رجحان پر اظہار تشویش۔ چودھری پرویز لاہی نے کہا کہ اینٹی نارکوٹکس پولیس اسٹیشن بھی بنائے جائیں گے۔ نئی نسل کو ہر صورت منشیات سے بچانا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی ٹیم میں اہم تبدیلیاں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب شہریار سلطان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شہریار سلطان کو فوری طور پر SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ سیکرٹری زراعت علی سرفراز حسین کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
شائننگ لاہور مہم کے تحت کام جاری، لاہور کے 9 ٹاؤنز کو مرحلہ وار زیرو ویسٹ کرنے کا پلان۔ گلبرگ ٹاؤن سے 1160 ٹن کوڑا اٹھایا جا چکا، دادا گنج بخش ٹاؤن کو 1177 ٹن ویسٹ اٹھا کر زیرو ویسٹ کر دیا گیا۔ سی ای او رافعہ حیدر کہتی ہیں مہم کے آغاز سے اب تک 12,535 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا جا چکا ہے۔ بزدار دور حکومت کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ترجیحات سے نکلنے لگا۔ 1 فروری 2022 کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج فیز 2 کا آغاز ہوا تھا۔ قومی و صوبائی حلقوں کے لیے 5 ارب 36 کروڑ روپے کا پیکج دیا گیا تھا۔ نو منتخب حکومت نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے فنڈز جاری نہ کیے۔ گلی محلوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی لائنوں کی تبدیلی کے کام رکنے لگے۔ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ مزید ہلچل پیدا ہونے کا امکان، لاہور کو ایک بار پھر سیاسی محاذ بنانے کی تیاریاں مکمل، آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے لگانے کا امکان، آصف زرداری کے آئندہ ہفتے لاہور میں آمد متوقع، پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق صدر نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیالکوٹ کی معروف سیاسی و کاروباری شخصیات کی ملاقات، تاجر برادری نے وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ میں 2.5 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ میں مخیر حضرات کا تعاون لائق تحسین ہے، ریلیف فنڈ میں جمع ہونے والی رقم اصل حقدار تک پہنچائیں گے۔ گورنر پنجاب سے اسپین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تجارت اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ ہسپانوی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ثقافتی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ اسپین پاکستان کا یورپی یونین میں تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں، ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ امپورٹڈ حکومت نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے اراکین اسمبلی اور سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں، سینئر وزارت کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پنجاب بھر کے 4 لاکھ اساتذہ کے لیے اچھی خبر، محکمہ تعلیم کا نومبر میں اساتذہ کے تبادلوں پر دوبارہ پابندی اٹھانے کا فیصلہ۔ تبادلوں کا اگلا راؤنڈ نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں کھول دیا جائے گا۔ تمام اساتذہ آن لائن درخواست جمع کرائیں گے۔ 28 سے 31 دسمبر تک آن لائن آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ یونیورسٹیز کے طلبہ اور اساتذہ کے لیے تعلیمی اسکالرشپ کا اعلان، برطانیہ کامن ویلتھ پروگرام کے تحت اسکالرشپ کے تعلیمی اخراجات ادا کرے گی۔ طلبہ اور اساتذہ اسکالرشپ کے لیے 18 اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں گھر بنا کر دینے پر غور۔ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم غیروں سے مدد مانگنے کے بجائے خود نقصان پورا کیوں نہیں کرتے۔ سیلاب متاثرین کو مال مویشی اور زراعت کے لیے آسان قرضے دینا ہوں گے۔ سابق گورنر چودھری سرور نے کہا کہ مخصوص ٹولہ ملک میں کرپشن میں ملوث ہے، دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے آپ کو درست کریں۔ مہنگے ڈالر کی وجہ سے مہنگائی ہے، ڈالر کا ریٹ 200 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ ایئرپورٹ پر مسافروں کی مانیٹرنگ کے بجائے بینکوں پر چیک رکھیں۔ صنعت دوست پالیسی بنا دیں تو تجارتی خسارہ ختم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش، چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن، کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اور حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات، عرس کے تیسرے روز بھی عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری اور فاتح خوانی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، زائرین کی تواضع کے لیے لنگر کا وسیع انتظام۔